برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا بہت ہی خوبصورت پیارا واقعہ سنانے والا ہوں۔ تو آئیے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ انہیں مبلغ اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے۔ گلستہ اور بوستہ ان کی دو مشہور کتابیں ہیں جن میں انہوں نے اخلاق کا پرچار کیا ہے۔ ان کے اقوال زرعی زبان زدے خاص و عام ہیں اور روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بڑے بوڑھے شیخ سعدی کے پند و نصائح اپنے قصے کہانیوں میں بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی نصیحت اپنے قصوں میں بیان کرتے ہیں بڑے بزرگ۔ ایک دفعہ شیخ سعدی کو حصول علم کی غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ حضرات محترم، آپ اپنی توجہ میری طرف لگائیے گا اور میری بات کو بغور سماعت کیجیے گا۔ ایک دفعہ شیخ سعدی کو حصول علم کی غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ علم حاصل کرنے کے لیے اس دور میں ریل گاڑی، موٹر کاریں یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا، یا جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہ تھا، اس لیے وہ بھی پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا، کافی دوری پر تھا، اور سعدی شیرازی پیدل تھے۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیدل چلتے چلتے جوتا گھس کر ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ سعدی کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر ابھی بہت باقی تھا۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے سعدی کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں زخمی ہو گئے، ان کے پاؤں میں زخم بھر گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھوٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ شیخ سعدی تکلیف کی شدت سے کراہنے لگے۔ اب ان کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا، زیادہ چلنا دشوار ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی، اے اللہ اگر تو نے مجھے دولت دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا اور نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتا۔ ابھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہی یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی بھی بیٹھے ہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا کہ جس کے پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چلا جا رہا تھا۔ سعدی نے جب یہ منظر دیکھا تو خدا سے معافی مانگی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں، سواری کا جانور نہیں یا جوتے نہیں،
اس خیال کے آتے ہی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، دیکھو کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی غلطی کا احساس کس طرح ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانیاں یا مصیبت آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے سے کم مرتبے والے لوگوں پر نگاہ رکھنا چاہیے کہ اس سے انسان کے اندر نعمت کی قدر اور خالق کے شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔